السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا للہ ومصلیا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجہ۔ رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، پیارے اسلامی بھائیوں بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین کے اندر سختی اختیار کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب ہو جائے گا، لہذا درست کام کرو یا درستی سے قریب تر رہنے کی کوشش کرو۔ وَأَبْشِرُوا، خوشخبری دو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے، منمانی نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اندر آسانیوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی آسانی جو گزشتہ امتوں کے مقابل میں ہے، جسے ہم عمومی آسانی کہہ سکتے ہیں، اور جو امت محمدیہ کے تمام افراد کو شامل ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ النکت علی صحیح البخاری کے اندر لکھتے ہیں: وقد سمی الدین یسرا مبالغۃ بالنسبۃ الی الادیان قبلہ لأن اللہ رفع عن هذه الأمة الإسر الذي كان على قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندب، کہ دین کو یسر یعنی آسان گزشتہ امتوں کے مقابلے میں بطور مبالغہ کے کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے وہ تمام تنگیاں اور بوجھ اٹھا لی ہیں جو گزشتہ امتوں پر تھیں۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں توبہ کی شکل یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں، جبکہ امت محمدیہ میں توبہ کی صورت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کر دیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، اور جو ان سے گناہ ہو گیا ہے اس پر پشیمانی کا اظہار کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ابن قیم رحمہ اللہ الاغلال کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ التَّكَالِيفَ الشَّاقَّةَ أَغْلَالًا، کہ اللہ رب العالمین نے گزشتہ امتوں کی سخت تکالیف کو اغلال سے تعبیر کیا ہے، یعنی گزشتہ امتوں میں بعض احکام اور بعض اوامر انتہائی سخت اور دشوار گزار تھے، جبکہ امت محمدیہ میں ایسے دشوار اور ایسے سخت احکام اور اوامر نہیں ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات مکمل طور سے واضح ہو جائے کہ اس امت کے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور وساوس کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے، جبکہ گزشتہ امتیں اس نعمت سے محروم تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ تجاوز لامتی عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تکلم۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو قرآن مقدس اور سنت مطہرہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوسری قسم کی آسانی جسے ہم خصوصی آسانی کہہ سکتے ہیں، اور جو فقہائے کرام کے یہاں رخصت اور اعذار کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے: یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی اور تنگی نہیں چاہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر عبادات و معاملات مشقت و پریشانی سے خالی نہیں ہے۔ مثلا سردی کے ایام میں وضو کرنے میں مشقت ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، خود قرآن میں نماز کو گرا قرار دیا گیا ہے،
اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ صبر و صلات کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک یہ نماز گراں ہے مگر ان لوگوں کے لیے گراں نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ انسانی طبیعت پر منحصر نہیں کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے اپنے نفس اور ہوا کے مطابق دین کے اندر آسانی پیدا کر لے، بلکہ اس کے کچھ اصول و ضوابط اور اسباب و عوارض ہیں۔ چنانچہ مشقت و پریشانی کے وقت شریعت نے ہمارے لیے جو آسانیاں رکھی ہیں اس کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی آسانی ہے رخصت اسقاط، یعنی حائضہ عورت سے نماز کو ساقط کر دینا، کیونکہ حائضہ عورت کے لیے ایام حیض میں نماز ادا کرنا مشقت کا کام ہے، چنانچہ شریعت نے حائضہ عورت سے نمازی کو ساقط کر دیا۔ نمبر 2 رخصت تنقیص، یعنی شرعی عذر کی موجودگی میں عبادات کے اندر کمی کر لینا، مثلا حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی رکعت کر کے ادا کرنا۔ نمبر 3 رخصت ابدال، یعنی ایک عبادت کو دوسری عبادت سے بدل لینا، مثلا پانی نہ ملنے کی شکل میں یا پانی سے ضرر پہنچنے کی صورت میں تیمم کر لینا۔ نمبر 4 رخصت تقدیم، جیسے عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے ادا کرنا۔ نمبر 5 رخصت تاخیر، جیسے مسافر اور حائضہ عورت کا بعد میں روزہ رکھنا۔ اور نمبر 6 رخصت تغییر، رخصت اضطرار، جیسے شدت پیاس اور سخت بھوک کی حالت میں مردار اور شراب کا کھا پی لینا۔ اور نمبر 7 ہے رخصت تغییر، جیسے خوف کی وجہ سے نماز کی نظم میں تبدیلی کر کے ادا کرنا۔ رخصت کی 7 قسمیں دین کے اندر آسانی کی واضح ترین مثال ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آسانیاں ہماری انسانی طبیعت پر منحصر نہیں کہ جب چاہے جہاں چاہے دین کے اندر آسانی کر لے، بلکہ اس کے کچھ اسباب و عوارض ہیں، خواہ وہ عوارض سماویہ ہوں جیسے صغر ہے، جنون ہے، نسیان ہے، مرض ہے، بے ہوشی وغیرہ وغیرہ، یا عوارض مکتسبہ ہوں جیسے سفر ہے، خطا ہے، یا جبرن کرائے گئے کام۔ محترم سامعین، جب ہم نے ان الدین یسر کے مفہوم کو سمجھ لیا تو اگلے ٹکڑے کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ کہ جو شخص دین کے اندر سختی اختیار کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب ہو جائے گا، یعنی جو شخص اپنے اوپر ایسی عبادتوں کو لازم کر لے جن کی ادائیگی کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو لازمی طور پر وہ ان عبادتوں کو تنگ آ کر کے چھوڑ دے گا اور دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ چنانچہ دین کے اندر سختی اختیار کرنے کی 3 شکلیں بن سکتی ہیں۔ پہلی شکل کہ شرعی عذر کی موجودگی میں مشقت و پریشانی کے باوجود اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہ کرنا، مثلا حالت سفر میں اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا دین کے اندر سختی اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرأى رجلا وزحاما قد ظلل علیہ فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی کو اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک روزے دار ہے، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور دین کے اندر سختی اختیار کرنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ مستحبات کو اپنے اوپر لازم کر لینا، مثلا نماز اور وضو کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسواک کرنا اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے تو لا محالہ دین اس پر غالب ہو جائے گا اور وہ پریشان ہو کر کے رہ جائے گا۔ دین کے اندر سختی اختیار کرنے کی تیسری شکل یہ ہے کہ کثرت عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، جبکہ اللہ رب العالمین نے کثرت عبادت کو لازم اور فرض نہ کیا ہو، جیسا کہ ان 3 حضرات کا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق پوچھنے آئے، اور جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتلایا گیا تو گویا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو تو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔
چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم تمام میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو بھی شخص میرے سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ دین کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، اور دین کے اندر سختی اختیار کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فسددوا، کہ درست کام کو کما حقہ بغیر کمی و زیادتی کے لازم کر لو، وقاربوا، اور اگر درست کام کو کما حقہ لازم نہیں رکھ سکتے تو درست کام سے قریب تر عمل کرنے کی کوشش کرو، وابشروا، اور خوشخبری دے دو، یعنی عمل پر ثواب کی خوشخبری دے دو، چاہے عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ یا یہ مراد ہے کہ اس شخص کو بھی مکمل اجر کی بشارت دے دو جس نے اکمل اور درست کام کو کما حقہ ادا نہ کر سکا، یعنی بشارت دونوں کے لیے ہے۔ اس شخص کے لیے بھی بشارت ہے جو درست و ثواب اور اکمل کام کو کما حقہ لازم پکڑے رکھا، اور اس شخص کے لیے بھی جو درست و ثواب کام کو کما حقہ تو ادا نہیں کر سکا، لیکن درست و ثواب اور اکمل عمل سے قریب تر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، کہ صبح و شام اور رات کے کچھ اوقات میں عبادت سے مدد طلب کرو۔ غدوہ کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت جانا یا نکلنا، اور روحہ کا معنی ہوتا ہے زوال کے بعد نکلنا، اور دلجہ کا معنی ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں نکلنا۔ یہ تینوں اوقات سفر کے لیے انتہائی مناسب ہیں، کیونکہ ایک مسافر اگر پورا دن اور پوری رات سفر کرتا رہے گا تو تھک کر عاجز آ جائے گا اور اسے سفر چھوڑنا پڑے گا۔ گویا اس حدیث میں اس جانب اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح سے سفر کرنے کے لیے ان تینوں اوقات میں سفر کرنا انتہائی آسان اور مناسب ہے، اسی طریقے سے جنت کا ارادہ کرنے والوں کے لیے یا آخرت کی سفر پر نکلنے والوں کے لیے ان تینوں اوقات میں عبادت کرنا انتہائی آسان اور مناسب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہے، اور دین کے آسانیاں عمومی بھی ہیں اور خصوصی بھی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔